الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ یہ پہنچانا ہے لوگوں کو وَلِيُنذَرُوا بِهِ اور تاکہ وہ ڈرائے جائیں بِهِ ساتھ اس کے وَلِيَعْلَمُوا اور تاکہ وہ جان لیں أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سوائے اس کے کہ نہیں وہ ایک ہی معبود ہے وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اور تاکہ نصیحت پکڑ لیں عقل مند لوگ پچھلی آیات کریمہ سے تقریباً 10 کے قریب آیات سے بڑا ہی انذار کا موضوع جاری ہے۔ آیت نمبر 42 سے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو ہرگز ظالم لوگ جو گناہ کرتے ہیں اور جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں رسولوں کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ جو رویہ روا رکھتے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس سے غافل ہے۔ اللہ کے ہاں تو ایک وقت مقررہ ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں اور وہ اللہ جو ڈھیل دے رہے ہیں ڈھیل دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اب ان پر کوئی سزا نہیں ہونی، ان کے لیے تو اللہ نے دنیا میں سزا ہو یا نہ ہو دنیا میں سزا مل بھی جاتی ہے اور دنیا میں کئی دفعہ سزا نہیں بھی ملتی۔ دنیا کی سزا تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے، اللہ تو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں ایک ایسے دن کے لیے جو آخرت کہ جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، جس دن لوگ سر پر دوڑ رہے ہوں گے، سر اٹھائے ہوئے ہوں گے، پلک بھی نہیں جھپک رہے ہوں گے، دل ان کے خالی ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ موت کے وقت کو یاد دلاتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو ان کے موت کے وقت یاد دلائیے جب لوگوں پر عذاب آئے گا، ظالموں پر، کافروں پر، جب لوگ مرتے وقت دعائیاں دیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، چند لمحات دے دے کہ ہم آپ کی دعوت کو قبول کر لیں، ہم رسولوں کی بات مان لیں، رسولوں پر ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تو اپنی زندگی میں بڑے دعوے کرتے تھے، بڑی سرکشی کرتے تھے اور عذاب مانگتے تھے باقاعدہ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر رسولوں کو کہتے تھے اگر تم سچے ہو، اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم غلط ہیں اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دے رہا، اور اللہ کے ساتھ جنگ اور اس قسم کا رویہ رکھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسولوں سے وعدے کیے ہیں کہ اللہ مومنوں کو دنیا اور آخرت میں فتح یاب کریں گے اور کافروں کو اللہ دنیا اور آخرت میں ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے، عذاب سے دوچار کریں گے۔ اللہ کبھی بھی رسولوں سے کیے گئے ان وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو سزا دینے پر، مومنوں کو غالب کرنے پر اللہ پوری طرح غالب ہے اور اللہ تعالیٰ کافروں سے انتقام لینے پر پوری طرح قادر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کی منظر کشی کی، جہنم کی، کہ کس طرح کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور کس طرح کافروں کو سخت قسم کے عذاب دیے جائیں گے، کس طرح وہ جکڑے ہوئے جہنم میں پھینکے جائیں گے اور کس طرح ان کے کپڑے گندگ کے ہوں گے اور چہروں پر آگ چھا رہی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ سخت ترین عذاب جو اللہ بیان کرتے ہیں قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ یہ بیان کرتے ہیں، تو کئی دفعہ یہ کسی کے دل میں یہ سوال آ سکتا ہے، یہ اشکال آ سکتا ہے کہ اتنی سخت سزا، اتنی سخت سزا تو اللہ نے اتنی سخت سزائیں کیوں رکھی ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر رحم کرنے والے ہیں اور اللہ نے اپنے لیے رحمت کو لازم کیا ہوا ہے۔ تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ اصل میں اللہ کی طرف سے سخت سزا نہیں ہے، یہ اصل میں ان کے اعمال اتنے
ہولناک ہیں، خوفناک ہیں، اتنے بدترین اعمال ہیں، اتنے پلید اعمال ہیں کہ ان اعمال کی سزا اتنی ہی خوفناک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اس خوفناک سزاؤں کو اور ان خوفناک عذابوں کو بیان کرنا قرآن کریم کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس کو بالکل ایسے سمجھیے کہ جیسے ایک بہت ہی تکلیف دہ خوفناک قسم کی ہولناک قسم کی بیماری ہو جس کا کسی کو پتہ نہ ہو، تو کوئی ڈاکٹر کسی شخص کو، عام لوگوں کو آگاہ کرے کہ یہ بیماری اتنی ہولناک اور اتنی تکلیف دہ اور اتنی خوفناک ہے کہ اگر ہم اس بیماری کا شکار ہو جائیں تو اس سے یہ مسائل آئیں گے اور اتنی تکلیف ہوگی اور یہ ہمارا نظام بگڑ جائے گا، تو کوئی کہے گا کہ ڈاکٹر جو ہے یہ اتنی ہولناک باتیں کر رہا ہے، ہمیں ڈرا رہا ہے۔ ہر بندہ شکر گزار ہوگا کہ اس نے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالی ہمیں آگاہ کرتے ہیں ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے تیار کی ہیں، اور ان سزاؤں کے بارے میں جو اہل کفر کے لیے اور اہل طغیانی اور اہل سرکش لوگ، ان کے لیے جو اللہ نے سزائیں تیار کی ہیں، ان کے اعمال کے مطابق جیسے ان کے اعمال ہیں ویسے ان کی سزائیں ہیں۔ تو اللہ نے بتایا ہے کہ آخرت کو ہلکا نہ سمجھو، آخرت بہت ہولناک ہے، اور آخرت میں بڑا سخت قسم کا عذاب ہونا، قبر اور اسی طرح موت۔ تو قرآن کریم بار بار اس کی طرف توجہ دلاتا ہے، یاد دہانی کراتا ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور بڑے ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ یہ جو کوشنز ہیں اور یہ جو اللہ کی طرف سے انذار ہے، اور یہ قرآن کریم بار بار اس موضوع کی طرف اشارہ دلاتا ہے، بدبخت ہیں وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہی نہیں، جو ان چیزوں سے بالکل بے خبر ہیں اور اپنی جھوٹی امیدیں اور جھوٹی خواہشیں، اللہ نے سب کو ہی معاف کر دینا ہے، اللہ اتنی سخت سزا کیسے دے سکتے ہیں۔ شیطان نے یعنی امیدوں میں، آرزوؤں میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل کی آخری آیت جو ہم نے پڑھی تھی، لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، یہ اصل میں بدلہ ہے، یہ اللہ بدلہ تاکہ بدلہ دے اللہ ہر شخص کو جو اس نے کمایا۔ یہ جو سخت ترین سزائیں ہیں یہ اصل میں بدلہ ہے پورا انسان کے اعمال کے۔ انسان کے اعمال اتنے خوفناک، اتنے ہولناک ہیں، انسان کبھی تصور کرے۔ دیکھیے سود، اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے، اب کوئی اس کو خطرناک باور کرے ہی نہ، کوئی اپنے آپ کو سود سے بچائے ہی نہ۔ پھر سود سے بڑے بڑے اعمال ہیں، کفر، شرک، قتل و غارت، جادو، اور اس قسم کی جو بڑی بڑی موبقات اور ہولناک بیماریاں اور ہولناک ہلاکت والے گناہ اللہ نے بیان کیے ہیں، لوگ پرواہ نہ کریں۔ اللہ کی سب سے بڑی سزا، ہم بعض سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے دنیا کے اندر سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کا مکان گرا دے، کوئی بندہ بیماری کا شکار ہو جائے، کسی خوفناک قسم کی بیماری کا، کسی بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ اور حالانکہ سب سے بڑا عذاب دنیا کے اندر یہ ہے کہ ایک شخص گناہ کر رہا ہو اور اسے احساس ہی نہ ہو رہا ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اس کے برے اعمال اس کے لیے مزین کر دیے جائیں شیطان کی طرف سے، اور وہ سمجھے کہ میں اچھے اعمال کر رہا ہوں، حالانکہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ وہ ہیں جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نیکی کر رہے ہیں۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ تو قرآن کا جو سب سے بڑا احسان ہے ہم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا احسان ہے کہ وہ ہمیں اس غفلت کی نیند سے جگاتے ہیں اور ہمیں ہر دم اللہ کا ڈر، اللہ کی یاد، آخرت، موت اور یہ چیزیں یاد دلاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے ایک بلاغ ہے، ایک پیغام ہے لوگوں کے لیے۔ یہ پیغام ہر وقت ہر شخص کو اس پر توجہ دینی چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ پیغام اور یہ اعلان یہ اس شخص کے لیے جو قرآن پڑھے گا،
کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا ان لوگوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کی توفیق دے دیتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کریم کی کلاسز جوائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ یہ ساری باتیں جو مستقبل میں پیش آنی ہیں، جس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان، ایمان بالغیب ہمارا، یہ جیسے اللہ نے فرمایا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک یہ باتیں پہنچائی ہیں اللہ کی طرف سے، یہ 100% ایسے ہونی ہے، لیکن ہم ان سے غفلت میں ہیں اور ہم انہیں بھولے ہوئے ہیں اور ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ اچانک ہی اللہ کی طرف سے مہلت ختم ہو جانی ہے، کسی وقت یہ چلتی سانس جو ہے اس کی ڈوری ٹوٹ جانی ہے، کسی وقت موت کے فرشتے کو حکم ہونا ہے اس کی روح قبض کر لی جائے، وہ پھر وہ وقت نہ ایک لمحہ آگے ہوگا نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگا، کیونکہ ہمیں موت کا پتہ نہیں ہے، تو ہمیں ہر وقت موت کی تیاری کرنی ہے، ہمیں ہر وقت اللہ سے ملنے کی تیاری کرنی ہے۔ اور بڑے بدبخت ہیں وہ لوگ جو یہ پڑھتے ہی نہیں، جن کو یہ پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ھذا بلاغ للناس، یہ پہنچانا ہے لوگوں کو، کہ لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، کہ لوگوں کے لیے ایک اعلان ہے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ لوگ ڈرائے جائیں اس کے ذریعے، اس سے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے، اس قسم کے آیات پڑھ کر اللہ تعالیٰ لوگوں کو بلا وجہ نہیں ڈرانا چاہتے، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ نبی کا سب سے بڑا کام ہی ڈرانا ہوتا ہے، قرآن کا سب سے بڑا کام ہی ڈرانا ہے، اور یہ ڈرانا کتنا فائدہ مند ہے ہم انسانوں کے لیے، یہ غفلت کی نیند سے جگانا کتنا فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالے سے فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، اے لوگوں میں تم سب کی طرف واضح ڈرانے والا ہوں۔ قرآن کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سورہ فرقان کی پہلی آیت ہے، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن اتارا تاکہ وہ اللہ کا بندہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرانے والا بن جائے۔ قرآن کا کام، نبی کا کام ڈرانا ہے، غفلت کی نیند سے جگانا ہے، موت اور آخرت کو یاد دلانا ہے، جنت جہنم کو سامنے لانا ہے، ہر وقت ہمارے سامنے یہ ہوں اور ہم پھونک پھونک کے قدم رکھیں، ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ یہ لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، ایک پہنچانا ہے، اور تاکہ لوگ ڈرائے جائیں اس کے ذریعے، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے۔ یہ قرآن کریم ایک تو ہمیں آخرت یاد دلاتا ہے، آخرت کی نعمتیں بھی اور آخرت کے عذاب بھی، اور قرآن کریم ہمیں اللہ کی عظمت اور اللہ کی توحید کے بارے میں سب سے زیادہ بتاتا ہے۔ ہمیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ ہم سب کے معبود ہیں، اللہ ہم سب کے رب ہیں، مالک ہیں، خالق ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک ہیں جو عبادت کے لائق ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل مند لوگ، یہ اللہ نے اس لیے یہ نصیحت کی باتیں ہیں۔ ھذا بلاغ سے مراد، بعض مفسرین کہتے ہیں پورا قرآن مراد ہے ایز اے ہول، بعض مفسرین کہتے ہیں مخصوص طور پہ یہ جو آخری آیات ہیں، آخری رکوع ہے پورا، آیت نمبر 42 سے لے کے آیت نمبر 52 تک، اسپیسیفک یہ مخصوص آیات بھی اور دیگر قرآن کریم کے آیات بھی، یا تو یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں ان آیات کی طرف اشارہ ہے جس میں موت کا ذکر ہے، جس میں آخرت اور آخرت کے عذابوں کا ذکر ہے، یا پھر پورے قرآن کی طرف اشارہ ہے، دونوں تفسیریں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے تاکہ لوگ ڈرائے جائیں اس کے ذریعے، اور تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہیں اور اکیلے ہیں، اور تاکہ عقل مند لوگ نصیحت پکڑیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن کریم کو صرف وہی پڑھتا ہے، اور قرآن کریم کو پڑھنے کی سعادت اسے ہی حاصل ہوتی ہے، اور قرآن کریم کو پڑھ کر نصیحت اسے ہی ملتی ہے جو عقل مند ہے۔ وہ بندہ دنیا کے اندر کتنا ہی شاطر اور کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو دنیاوی اعتبار سے، لیکن اگر وہ قرآن نہیں پڑھتا، یا وہ قرآن پڑھتا ہے لیکن اس پر قرآن کا اثر نہیں ہوتا، وہ قرآن کریم سے نصیحت نہیں لیتا، تو وہ کوئی عقل مند شخص نہیں ہے، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ وہ دنیاوی اعتبار سے وہ بڑا دنیا کو بہت جانتا ہے ظاہری طور پر، لیکن وہ آخرت سے جو اصل عقل مندی ہے اپنے رب سے بالکل غافل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، دنیا کی باتیں تو بڑی جان، دنیا کے حوالے سے ڈاکٹر ہیں، سائنسدان ہیں، انجینئر ہیں، اور بڑے بڑے دنیاوی ان کے پاس عہدے ہیں، لیکن ظاہر دنیا سے بہت واقف ہیں، لیکن آخرت، اللہ اور جو اصل
ہماری زندگی کا مقصد ہے دنیا میں آنے کا، اس سے بالکل غافل ہیں۔ تو کتنے بے وقوف لوگ ہیں، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اصل عقل مند لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھیں، اور صرف پڑھیں نہیں، پھر قرآن کریم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، پھر قرآن کریم سے نصیحت پکڑیں۔ قرآن تو آیا ہی، بھیجا ہی اللہ نے اس لیے ہے کہ قرآن کریم میں تدبر کیا جائے اور قرآن کریم سے اپنی اصلاح کی جائے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ عقل مند لوگ نصیحت پکڑیں۔ تو اللہ کے نزدیک دین میں عقل مند لوگ ہیں ہی وہ جو قرآن پڑھیں، قرآن سیکھیں اور قرآن کے مطابق قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں اور قرآن کے مطابق عمل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ سورہ ابراہیم یہاں مکمل ہوتی ہے، اور پھر آگے سورہ حجر شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجر جو ہے، چونکہ اس صورت میں ایک قوم ہے جس کو اصحاب الحجر کہا گیا ہے، تو اس قوم کے حوالے سے اس صورت کا نام سورۃ الحجر ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا ہے، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اصحاب حجر نے، حجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو یہاں اصحاب حجر سے مراد قوم سمود ہے، سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم۔ تو اصحاب حجر کون ہے؟ یہ قوم سمود ہے، جو آج کل کا جو سعودی عرب ہے، سعودی عرب کا تبوک کا جو علاقہ ہے، اگر مدینہ سے تبوک کی طرف جائیں تو تبوک سے پہلے ایک شہر آج کل آتا ہے جس کو العلا کہتے ہیں، اس میں مدائن صالح کے نام سے آبادی ہے، تو وہاں یہ قوم بستی تھی، یہ عرب تھے۔ قوم سمود بھی عرب ہیں، قوم عاد بھی عرب ہیں، قوم ہود وہ بھی عرب ہیں۔ تو یہ یعنی مدینہ سے تبوک بالکل بارڈر پہ ہے، اردن کے بارڈر کے پاس، تو اس سے پہلے یہ جو ہے وہ حجر کا علاقہ ہے، آج اسے العلا یا مدائن صالح کہتے ہیں۔ تو اصحاب الحجر، حجر والے، یا قوم سمود، تو اس حوالے سے اس صورت کا نام سورۃ الحجر ہے، کیونکہ اس صورت میں اس قوم کا بھی تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کے بارے میں کئی دفعہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ مقطعات قطع سے ہے، قاف طا عین، یعنی یہ وہ حروف ہیں جن کو کاٹ کاٹ کر الگ الگ مکمل پڑھا جاتا ہے، الر پڑھنے کی بجائے الف لام را، تینوں حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں حروف مقطعات کئی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، اور یہ اکثر مکی صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، زیادہ تر یہ مکی صورتوں میں، بعض اکا دکا صورتیں ہیں جن میں یہ مدنی صورتوں کے شروع میں آگے ہیں، ورنہ مکی صورتوں کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ ان صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں۔ ساری مکی صورتوں میں ہی ہیں، بعض سورہ بقرہ کے شروع میں ہیں جو مدنی صورت ہے، سورہ آل عمران کے شروع میں ہیں جو مدنی صورت ہے، یا سورہ رعد کے شروع میں، اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ تو بہرحال حروف مقطعات کے بارے میں کئی دفعہ بات ہوئی ہے کہ ان کا معنی اللہ ہی کو ہی علم ہے، حقیقی معنی، اور یہ قرآن کریم کو معجزہ ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ گویا کہ قریش کو، جنہیں اپنی زبان دانی کے بڑا فخر تھا، بڑا غرور تھا کہ ہم ہی زبان بولنے والے ہیں اور ہماری زبان بڑی اعلیٰ زبان ہے، اور وہ اپنے علاوہ باقی سب کو عجم یعنی گونگا کہا کرتے تھے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ترقی یافتہ قومیں تھیں اس دور کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چیلنج کیا ہے کہ اگر تم واقعی اتنے زبان دان ہو اور تمہاری عربی واقعی اتنی اچھی ہے، تو عربی حروف تہجی سے کچھ حروف مقطعات تمہارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ذرا ان کا معنی بیان کر کے دکھاؤ۔ تو یہ قرآن کریم کے اعجاز کے لیے یہ حروف صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ ان حروف کے بعد قرآن کا ذکر ہوتا ہے، کتاب کا ذکر ہوتا ہے، وحی کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ کتاب کا ذکر ہے، قرآن کا ذکر ہے حروف مقطعات کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں عام طور پہ تلک آیات الکتاب کا؟
یہ آیات کے وہ آیات ہم عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں یہ آیات ہیں کتاب کی اور قرآن مبین کی، حالانکہ لفظی ترجمہ ہونا چاہیے وہ آیات۔ تل کا اشارہ بعید کے لیے آتا ہے، تل کا مؤنث ہے، مذکر ذالکا ہوتا ہے، ذالکا یہ اس میں اشارہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس میں اشارہ، ایک اس میں اشارہ قریب ہوتا ہے، ایک اس میں اشارہ بعید ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ قریب ھذا ھذہ، ھذان ھؤلاء، ھذا یہ اس میں اشارہ قریب ہے، تو یہ کے معنی میں آتا ہے۔ مذکر ہو تو ھذا، مؤنث ہو تو ھذہ۔ ھذانی قریب کے لیے دو اگر ہوں تو، اور ھاتانی مؤنث کے لیے اگر دو ہوں تو، اور ھؤلاء یہ جمع کے لیے آتا ہے، چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو، تو یہ قریب کا اشارہ ہے۔ اور اگر بعید کا اشارہ ہو، دور کی طرف اشارہ کرنا ہو، تو پھر ذالکا مذکر کے لیے آتا ہے اور تل کا مؤنث کے لیے آتا ہے۔ وہ تثنیہ ہو تو زانی کا یا تانی کا آتا ہے، مذکر کے لیے تثنیہ کے لیے زانی کا نون کے ساتھ، اور مؤنث ہو تو تانی کا آتا ہے، اور جمع ہو مذکر یا مؤنث تو الائی کا آتا ہے۔ تو یہ اشارہ بعید ہے۔ اشارہ بعید ہو تو ترجمہ وہ ہونا چاہیے، نہ کہ یہ ہونا چاہیے۔ لیکن قرآن کریم میں ہمیں اکثر ملتا ہے کہ ذالکا یا تل کا ہوتا ہے جس کا معنی لفظی ترجمہ ہونا چاہیے وہ، اسی طرح الائی کا ہوتا ہے جس کا معنی ہونا چاہیے وہ سب لوگ، جمع کے لیے اشارہ بعید ہے، لیکن ہم ترجمہ اس کا یہ کرتے ہیں۔ تو ترجمہ وہ کرنا چاہیے کہ یہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم ترجمہ یہ کریں تو پھر اللہ نے وہاں ذالکا یا تل کا اشارہ بعید کیوں استعمال کیا؟ اصل تو ہونا چاہیے لفظی ترجمہ تل کا آیات الکتابی، وہ آیات ہیں کتاب کی، لیکن ہم ترجمہ کرتے ہیں یہ آیات ہیں کتاب کی، اور ویسے ترجمہ یہی ہونا چاہیے یہ آیات ہیں کتاب کی، کیونکہ آیات تو سامنے ہیں، ان کو پڑھا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم معنی یہ کریں اور معنی یہ ہونا چاہیے تو پھر تل کا نہیں آنا چاہیے، پھر ھذہ ہی آنا چاہیے۔ ھذہ ہی کیوں نہیں آیا، تل کا کیوں آیا؟ تل کا مطلب تو عربی میں وہ ہوتا ہے جی ذالک الکتاب میں بھی میں نے اس کی وضاحت کی تھی جی۔ تو کیا اس کی ذالک الکتاب کا جو وہاں وضاحت کی تھی وہی وضاحت یہاں ہوگی، تو کیا وضاحت ہے وہ وضاحت بتا دیں۔ ذالک الکتاب میں بھی یہی ہے، سورہ بقرہ کے شروع میں ذالک الکتاب، ہم ترجمہ کرتے ہیں اس کا یہ کتاب، حالانکہ صحیح ترجمہ ہے وہ کتاب، لا ریب فیہ۔ حسر کے لیے شاید آتا ہے، میں حسر بناتا ہے یقین پیدا کرنے کے لیے۔ تو میں چلیں بتا دیتا ہوں، اب آپ اس کو لکھ بھی لیں اور یاد بھی رکھیں، یہ چیزیں قرآن میں بار بار استعمال ہوتی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ قریب کی چیز کو اشارہ بعید سے عربی زبان میں بیان کر دیا جاتا ہے، وہاں مقصود اس چیز کی اہمیت ہوتی ہے۔ قریب کی چیز کو ھذا یا ھذہ کہہ کر پکارنے کی بجائے، میرے سامنے اگر کتاب پڑھی، قرآن کریم پڑھا ہے، مجھے قرآن کریم اگر میرے سامنے پڑھا ہے تو مجھے کہنا چاہیے ھذا الکتاب، کتاب عربی زبان میں مذکر ہے، مجھے کہنا چاہیے ھذا الکتاب، یہ کتاب، یہ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ لیکن میں عربی گرامر کی روح سے قریب پڑھی ہوئی کتاب کو ذالک الکتاب کہہ سکتا ہوں، معنی میں یہی کروں گا یہ کتاب۔ تو قریب کے لیے اشارہ بعید استعمال کیوں کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اگر وہ چیز اہم ہوگی تو ایک چیز کی اہمیت کے لیے قریب کی چیز کو اشارہ بعید سے ذکر کریں گے۔ عربوں کا یہ ایک قاعدہ ہے، ایک طریقہ کار ہے، قریب کی چیز کو اشارہ بعید سے ذکر کر کے وہ اس چیز کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہے، چاہے وہ اہمیت پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو۔ تو قرآن کریم میں آپ کو اکثر یہ ملے گا، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی صفات بیان کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک ھم المفلحون۔ ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، حالانکہ اولئک یہ اشارہ بعید کا جمع ہے، اشارہ بعید ہے۔ اشارہ قریب کے لیے کیا آتا ہے جمع کے لیے؟ ہؤلاء۔ اصل تو عبارت ہونی چاہیے ہؤلاء ھم المفلحون، یہ کامیاب ہے، لیکن کہا جاتا ہے اولئک ھم المفلحون، حالانکہ ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے ابھی بیان کی ہوتی ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم المفلحون۔ تو
ہم ترجمہ کریں گے یہ لوگ کامیاب ہیں، لیکن یہ لوگ اتنے اہم ہیں اللہ کے ہاں، اللہ کو اتنے پسند ہے کہ اللہ ان قریب کے لوگوں کے لیے، ان قریب کی صفات کے لوگوں کے لیے اللہ اشارہ بعید لائے ہیں، اور یہ عربوں کا ایک انداز ہے ان لوگوں کو اہمیت دینے کے لیے۔ یہ میں نے ذکر کیا، یہ پازیٹیو بھی ہوتا ہے اور نیگیٹو بھی ہوتا ہے، یعنی برے لوگوں کی زیادہ برائی اور ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے بھی، بری صفات اور برے لوگوں کے لیے بھی اولئک آ جاتا ہے، اولئک هم الکافرون بھی، اولئک هم الفاسقون بھی آ جاتا ہے، اور ترجمہ وہاں ہی کرتے ہیں یہ لوگ فاسق ہیں۔ تو برے لوگوں کی برائی کو مزید نمایاں کرنے کے لیے اور اللہ ان سے کتنے ناراض ہیں تو اس پر زور دینے کے لیے اشارہ قریب کی بجائے اشارہ بعید آ جاتا ہے۔ ایک تو اس کی وضاحت علماء نے یہ کی ہے۔ دوسری وضاحت علماء اس کی یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تلک آیات الکتاب یا پھر ذالک الکتاب کا معنی وہ کتاب ہی کرنا چاہیے، اصل معنی کرنا چاہیے۔ تلک آیات الکتاب کا معنی یہ کتاب کی آیات ہیں، یہ اس کی بجائے ہمیں وہ کتاب کی آیات ہے، اور وہ سے اشارہ کس طرف ہے؟ گویا کہ وہ کتاب مراد ہے جس کا ذکر یہود و نصارہ کی کتابوں میں ہے، تو وہ کتاب، وہ قرآن، مراد قرآن ہی ہے، تو وہ قرآن یا وہ کتاب کی آیتیں جن کا ذکر اے اہل کتاب تمہاری کتابوں میں موجود ہے، تو گویا کہ قرآن کریم کی حقانیت کی ایک دلیل کے طور پر قرآن کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کا ذکر کیا، اور ساتھ گویا کہ اشارہ مقصود ہے یہ قرآن نہیں، وہ قرآن اے اہل کتاب جس کا ذکر تمہاری کتابوں میں بھی ہے، تمہارا ذکر جس رسول کا ذکر تمہاری کتابوں میں بھی ہے، جس رسول کے انتظار میں تم یہاں مدینہ میں آ کر آباد ہوئے ہو، وہ رسول بھی آنا ہے اور اس رسول پر وہ کتاب بھی اترنی ہے جو تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہوگی، کیونکہ تمام کتابوں پر مہیمن بھی ہوگی، نگران بھی ہوگی، جو خاتم الکتب ہوگی۔ تو ذالک الکتاب یا تلک آیات الکتاب سے مراد وہ کتاب جس کا ذکر لوح محفوظ میں ہے، یا جس کا ذکر جو ہے وہ عام طور پر مفسرین کہتے ہیں تورات و انجیل میں ہے، یہود و نصارہ کے صحیفوں میں ہے۔ یہ دو تفسیریں عام طور پہ کی جاتی ہیں۔ یہ آیات ہیں کتاب کی، وقرآن مبین، اور واضح قرآن کی، اس قرآن کی جو وضاحت کرنے والا ہے۔ یہ آیتیں ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس صورت کی ابتدا ہو رہی ہے، اور ابھی جو آگے اللہ تعالیٰ کے احکامات آئیں گے، اور جو آیات ہیں آگے، ربما یود الذین کفروا، اور اگلی آیات ساری، تو اللہ تعالیٰ سورت کے شروع میں فرما رہے ہیں کہ یہ عام آیات نہیں ہیں، یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے، یہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کلام نہیں ہے، یہ کوئی سیدنا جبریل علیہ السلام اپنی طرف سے نہیں لے کر آئے، یہ اس کتاب کی آیات ہیں، اس واضح کرنے والی قرآن کی آیات ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اس کا ایک ایک شوشہ، اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک بات اس کی وہ سچی بھی ہے اپنی صداقت میں، اور وہ حکمت والی اور عدل والی بھی ہے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، چونکہ رب کے کلمات ہیں، چونکہ رب کا کلام ہے، تو اللہ کا کلام وہ مکمل ہے اپنی صداقت میں بھی اور اپنی عدالت میں بھی، عدل، اس کی ہر بات سچی بھی ہے اور ہر بات صحیح بھی ہے، کوئی بات ظلم و زیادتی پر مبنی نہیں ہے، کوئی بات بے انصافی پر مبنی نہیں ہے، کوئی بات غلطی پر مبنی نہیں ہے، سچائی میں وہ سچی بھی ہے اور وہ حق بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، وہ کوئی ناانصافی والی بات نہیں ہے۔ تو اکثر صورتوں کے شروع میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں قرآن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ تم کوئی عام کتاب، کوئی عام الفاظ نہیں پڑھ رہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، اس کو اسی طور پر پڑھو اور اسی عظمت کے ساتھ، اسی جلال کے ساتھ اس کو پڑھو، اور تم سمجھو کہ تم اللہ کی باتیں سن رہے ہو اور تم اللہ سے ہم کلام ہو۔ یہ دل کے اندر یہ احساس پیدا کرنا مقصود ہے کہ قرآن کی ہر بات ہم پر بائنڈنگ ہے، اور قرآن کی ہر بات جو ہے اس میں ہمارے لیے کتنی بڑی ہدایت ہے،
اور یہ قرآن کی ہر بات، ہر آیت ہمارے لیے اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن بہترین رستے کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت قرآن کی پورا پورا معجزہ ہے۔ قرآن کی آیت کو آیت کیوں کہتے ہیں؟ تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، آیات جمع ہے، اس کا واحد آیتن، اور آیہ عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں آیہ ایک بڑے معجزے کو کہتے ہیں۔ اکثر کفار اعتراض کرتے تھے، وقالوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، آپ نے پیچھے پڑھا بھی ہے کہ اس نبی پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑا معجزہ کیوں نہیں اترا؟ تو عربی زبان میں آیہ ایک بڑے معجزے کو، بڑی نشانی کو کہتے ہیں۔ تو قرآن کی ہر آیت اتنی عظیم ہے، اتنی سچی ہے، اتنی حکمت والی ہے، ہمارے لیے اتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے، اپنے نظم کے اعتبار سے، اپنی تدبر کے اعتبار سے، اپنی گہرائی کے اعتبار سے، اپنے اندر چھپے ہوئے علوم کے اعتبار سے، اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، اور اس اعتبار سے کہ پوری دنیا مل جائے اس جیسی آیت نہیں بنا سکتی۔ تمام باطل معبودوں کو اکٹھا کر لیا جائے، تمام انسانوں جنوں کو اکٹھا کر لیا جائے، تو اس جیسی آیت بنائی نہیں جا سکتی، انسانی کلام ہے ہی نہیں۔ تو یہ توجہ دلانا مقصود ہے۔ یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور قرآن مبین کی۔ اچھا، کتاب سے مراد قرآن اور قرآن مبین سے مراد قرآن، قرآن کی یہاں صفت بیان ہوئی ہے مبین، واضح کرنے والا۔ اب کتاب اور قرآن مبین یہ ایک چیز ہے کہ دو چیزیں ہیں؟ ایک ہی چیز ہے۔ ایک ہی چیز ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے واو کے ساتھ، جو عطف کا ہے، اور عطف جب آتا ہے تو عطف سے عام طور پہ مغایرت مراد ہوتی ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس انداز سے کیوں ذکر کیا ہے کہ جیسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسے تو لگ رہا ہے جیسے کتاب الگ چیز ہے اور قرآن مبین الگ چیز ہے۔ یہ کتاب کی بھی آیات ہیں اور قرآن مبین کی بھی آیات ہیں، اور تو عام طور پر آتا ہے دو الگ چیزوں کے لیے۔ جیسے اگر آپ کہیں کہ جاء موسیٰ و عیسیٰ، کہ موسیٰ اور عیسیٰ آئے، جاء ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر آئے، تو جب واو درمیان میں آتا ہے عربی میں تو ابو بکر الگ ہو گیا، عمر الگ ہو گیا۔ تو یہاں تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، واو آیا ہے درمیان میں، تو کیا اس واو سے یہ نہیں لگتا کہ یہ کتاب سے مراد کچھ اور ہے اور قرآن مبین سے مراد کچھ اور ہے؟ یا کیا اس کا معنی کریں گے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی، واو حمزہ وسطی، اس کو وسطی نہیں کہیں گے، اس کو ہم، آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں یہ واو تفسیری ہے، جیسے حماد صاحب نے ذکر کیا ہے آن لائن۔ ایک واو ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں واو مغایرت کے لیے، واو عطف، اور دوسرا کہتے ہیں کہ واو آتا ہے تفسیر کے لیے۔ تفسیر کا کیا مطلب ہے کہ واو سے پہلے اور واو کے بعد دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، گویا کہ جو واو سے پہلے ہے، ایک چیز واو سے پہلے ہے اور ایک چیز واو کے بعد ہے، اور واو تفسیر کر رہا ہے پہلی اور دوسری چیزیں، گویا کہ ایک ہی چیز کی صفات ہیں، ایک ہی چیز کی مزید وضاحت ہے، اس کو کہتے ہیں واو تفسیری۔ یہ واو تفسیر کے لیے آیا ہے، یہ واو مغایرت کے لیے نہیں آیا۔ تو کئی دفعہ واو اکثر مغایرت کے لیے بھی آتا ہے، جیسے میں نے مثالیں دی، جاء ابو بکر و عمر، جب موسیٰ و عیسیٰ کہیں گے تو یہ مغایرت کے لیے ہے واو، لیکن کئی جگہ پر واو تفسیر کے لیے آتا ہے، دونوں سے ایک ہی چیز مراد ہوتی ہے۔ جیسے میں نے اس کی اکثر مثال آپ کے سامنے میں نے دی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا۔ اب ایمان اور عمل صالح کوئی الگ چیز ہے؟ ایک ہی چیز ہے، یہ تفسیر ہے واو، یعنی گویا کہ عمل صالح ایمان کا حصہ ہیں، ایمان کے اندر شامل ہے عمل صالح، تو پھر عمل صالح کو الگ کیوں ذکر کیا؟ اس کی اہمیت کے لیے الگ ذکر کیا، ورنہ دونوں، یہ عمل صالح ایمان کا حصہ ہیں۔ اس کی اور مثال میں نے آپ کو مشہور واقعہ امام شافعی کا اور وہ ذکر کیا تھا، اگر کسی کو یاد ہو تو کیا مثال ہے اس کی؟ رب المشرقین و رب المغربین، امام شافعی نے یہی دلیل دی۔ امام
امام شافعی نے کہا اگر واو ہمیشہ مغایرت کے لیے آتی ہے تو پھر تمہیں دو رب کا قائل ہونا چاہیے، رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب. تو یہ کوئی دو الگ الگ رب ہیں جو ایک مشرقین کا رب ہے اور ایک مغربین کا رب ہے؟ اگر واو مغایرت کے لیے آتا ہے یہ دو الگ الگ رب ہیں؟ نہیں، یہ اصل میں ایک ہی رب کی دو صفات ہیں کہ وہ مشرقین کا بھی رب ہے اور وہی رب مغربین کا بھی رب ہے، رب المشرقین و رب المغربین. تو یہ واو تفسیری ہے. اسی طرح قرآن کریم میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہاں لوگوں کو بڑا مغالطہ ہوتا ہے. تحقیق آ چکا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی اور کتاب مبین بھی. اب یہاں نور سے مراد کیا ہے اور کتاب مبین سے مراد کیا ہے؟ جی قرآن، دونوں سے مراد قرآن ہے. نور بھی قرآن اور کتاب مبین. یہ سورہ مائدہ کی مشہور آیت ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یہ وہ آیت کریمہ ہے جسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہاں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ثابت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے بلکہ وہ فرشتہ ہیں. حالانکہ قرآن کریم بھرا پڑا ہے، اس موضوع پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے. قل انما انا بشر مثلکم، وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سورہ مائدہ آیت نمبر 15. وہ کہتے ہیں تحقیق آ چکا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی اور کتاب مبین بھی. کیا کہتے ہیں؟ نور اور کتاب مبین یہ واو مغایرت کے لیے ہے. نور الگ چیز ہے اور کتاب مبین الگ چیز ہے. وہ کہتے ہیں کتاب مبین سے مراد تو قرآن ہوا اور نور سے مراد کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ قرآن کریم کو پڑھ لیجیے، پورے قرآن کو، پورے قرآن کریم میں اللہ نے نور کا ذکر جہاں کیا ہے وہاں مراد قرآن ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا نورا مبینا. اے لوگوں ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کیا ہے. یہ نازل کیا ہے تو قرآن مراد ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے فالذین آمنوا بہ، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، وعزروہ ونصروہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا، اولئک هم المفلحون، تو یہ لوگ کامیاب ہیں. اس نور سے کیا مراد ہے؟ اس نور کی پیروی کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا، قرآن. قرآن کریم میں جگہ جگہ نور سے مراد قرآن لیا گیا ہے. تو یہاں اب نور سے مراد کیا ہے؟ تو بعض کرم فرما ہمارے وہ کہتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کتاب و مبین سے مراد قرآن ہے. حالانکہ وہ کہتے ہیں وہ دلیل کی واو ہے، واو مغایرت کے لیے، حالانکہ یہ واو بھی تفسیری ہے. نور سے مراد بھی قرآن ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی قرآن ہے. اور دلیل کیا ہے اس کی؟ یہدی بہ اللہ من اتبع، اللہ نے اگلی آیت میں ان دونوں کا ذکر یہدی بہ اللہ واحد کے صیغے سے کیا ہے، بہم اللہ نے کیا. تو یہ آیات ہیں کتاب کی، کتاب سے مراد بھی قرآن ہے، وقرآن مبین، اور واضح کرنے والے قرآن کی، اس سے مراد بھی قرآن ہے اور واو تفسیری ہے. تو قرآن کا نام کتاب بھی ہے، قرآن کا نام قرآن مبین بھی ہے. تو یہی اس کی تفسیر علماء نے یہی کی ہے کہ نور سے مراد بھی قرآن ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی قرآن. اس کی دلیل کیا ہے سب سے بڑی؟ یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتے ہیں اللہ، بہ واحد کا صیغہ ہے، تو نور اور کتاب مبین ایک ہی چیز ہے. اور اس کی دوسری بڑی دلیل میں نے کہا قرآن میں جہاں بھی نور آیا ہے وہ قرآن وہی کے معنی میں آیا ہے. اور اگر آپ اس نور سے مراد بالفرض نبی بھی مراد لے لیں، مغایرت بھی مراد لے لیں، تو نبی کو نور کہا جا سکتا ہے نور ہدایت کے معنی میں. لیکن صحیح اس کی تفسیر یہی ہے کہ یہاں نور اور کتاب مبین ایک ہی چیز ہے. یہ واو تفسیری ہے، واو تفسیری ہے، اور یہ واو تفسیری اکثر آتی ہے. یہ بہت بڑا مغالطہ ہوتا ہے لوگوں کو واو کی وجہ سے. اس میں دیکھنی چاہیے کہ مفسرین نے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے کیا تفسیر کی ہے اس کی؟ انہوں نے اس واو کو تفسیری بنایا ہے. ایک ہی چیز کی دو صفات ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما کر کہ یہ کتاب کی اور واضح کرنے والی قرآن کی آیات ہیں. اب پہلے اللہ نے اس کی اہمیت بیان کی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ربما ایک لفظ ہے ربما، تو یہ ربما بھی ہوتا ہے عربی زبان میں، اور ربما بغیر شد کے بھی ہوتا ہے. یہ ربا یہ
کثرت کے لیے بھی آتا ہے اور قلت کے لیے بھی آتا ہے۔ زیادہ تر یہ کثرت کے لیے آتا ہے۔ روبہ ماہ کا مطلب اکثر اوقات ایسا ہوگا، اور روبہ ماہ کا ایک معنی کبھی ایسا بھی ہوگا، قلت کے لیے بھی آتا ہے کم طور پر، زیادہ تر یہ کثرت کے لیے آتا ہے۔ تو بعض علماء کی رائے یہ ہے، زیادہ تر علماء کی یہاں یہ قلت کے لیے ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کثرت کا معنی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر مفسرین نے یہاں قلت کا معنی کیا ہے۔ کبھی وہ وقت بھی ہوگا، یود الذین کفروا، یود پسند کریں گے، چاہیں گے کافر لوگ، لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ دنیا اتنی اللہ نے آزمائش والی بنائی ہے، شیطان ساتھ لگا ہے، دھوکہ دیتا رہتا ہے، دنیا بڑی دھوکے والی ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے آخرت کا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دے، اور تمہیں اللہ کے بارے میں شیطان جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے وہ دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ دنیا ہمیں دھوکے میں ڈال دیتی ہے، اور شیطان ہمیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ تو دنیا میں کافر لوگ وہ اپنے کفر میں مگن ہیں اور غفلت میں مگن ہیں، اور ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑے، ہم تباہی کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہیں، اندازہ ہی نہیں ہے ہمیں۔ دنیا میں کوئی کافر یہ نہیں کہتا کاش کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ اللہ کہتے ہیں ایک وقت ہوگا، کبھی ایسا وقت بھی ہوگا کہ کافر تمنا کریں گے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ وہ کون سا وقت ہوگا؟ مفسرین نے اس سے مختلف اوقات مراد لیے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد موت کا وقت ہے۔ موت کے وقت جب ساری حقیقتیں سامنے کھل جائیں گی ایک انسان کی، اس وقت کافر تمنا کرے گا، کیونکہ موت کے وقت کافروں کی پٹائی ہوگی، اور مسلمانوں کو موت کے وقت فرشتے سلام کرتے ہیں اور عزت افزائی، تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ تو اس وقت کافر تمنا کرے گا کاش کہ میں مسلمان ہوتا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں قبر کے عذاب کی بات ہے، کافر کے لیے قبر کا عذاب ہے، مومن کے لیے نہیں ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جب میدان محشر میں لوگ کھڑے ہوں گے اور لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا میدان محشر میں کہ اب ہمارا انجام قبر کی وجہ سے بھی، موت کی وجہ سے بھی، اور لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا، حقیقت واضح ہو چکی ہوگی، اب ہم جہنم میں جائیں گے کہ جنت میں جائیں گے، تو اس وقت کافر تمنا کریں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ سب سے جو بہتر تفسیر، مختلف تفسیریں ہیں وہ کہ دیکھیں کچھ لوگ ہیں جنہیں اللہ جنت میں بھیج دیں گے ڈائریکٹ، کچھ لوگ ہیں جنہیں اللہ جہنم میں بھیج دیں گے، اور جب اللہ جہنم میں بھیجیں گے، اب جہنم میں دو طرح کے لوگ جائیں گے، ایک کافر مشرک، اور ایک وہ مسلمان موحد جو کچھ گناہ گار ہیں اور اللہ نے انہیں معاف نہیں کیا، ان کو ان کی گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں بھیجا جائے گا کچھ دیر کے لیے۔ جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی تو پھر ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو اکثر مفسرین کی رائے یہاں وہ مراد ہیں۔ اس وقت کافر کہیں گے کہ یہ جہنم میں آنے والے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا گیا، کیوں؟ ایمان کی وجہ سے۔ وہ کہیں گے کاش ہم بھی مومن ہوتے تو کاش ہم پر بھی یہ عذاب کا دورانیہ ختم ہو جاتا۔ اس وقت وہ تمنا کریں گے کہ ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ ایمان انسان کو جہنم سے جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس وقت ان کو ایمان اور ایمان کی اہمیت کا احساس ہوگا۔ یہ ایمان لا الہ الا اللہ اتنی بڑی چیز ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ایک پلڑے میں ہو، دوسرے پلڑے میں آسمان زمین ہو، تو یہ اللہ والا یا لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔